تحریک انصاف کی جانب سے فارن فنڈنگ کیس میں گزشتہ کئی برسوں سے تاخیری حربے استعمال کیے جانے پر الیکشن کمیشن کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، جس کے بعد 6 سال سے لٹکے ہوئے کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے چیف الیکشن کمشنر نے اسکروٹنی کمیٹی کو ہر حال میں 6 ہفتوں کے اندر اکاؤنٹس کی تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ جمع کروانے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ الیکشن کمیشن کے اس حکم نے تحریک انصاف کی صفوں میں کھلبلی مچا دی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس اس لیے اہم ہے کہ اس کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان کا سیاسی مستقبل جڑا ہوا ہے۔ اگر اس کیس میں تحریک انصاف کی قیادت پر لگائے گئے اکبر ایس بابر کے الزامات درست ثابت ہو جائیں تو نہ صرف تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت پابندی کا شکار ہو جائے گی، بلکہ عمران خان بطور رکن قومی اسمبلی بھی نااہل ہو سکتے ہیں۔ اندر کی خبر رکھنے والوں کا ماننا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی فارن فنڈنگ کیس کو تحریک انصاف حکومت پر دباؤ برقرار رکھنے کے لیے استعمال کر سکتی ہے، کیونکہ جب تک اس کیس کا فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں نہیں ہو جاتا، عمران خان اور ان کی پوری جماعت اسٹیبلشمنٹ کی دست نگر رہے گی۔ ممکنہ طور پر تحریک انصاف کی حکومت گرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کسی بھی وقت اس کیس کو استعمال کر سکتی ہے۔ دوسری جانب آئینی ماہرین متفق ہیں کہ اگر فارن فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف پر الزامات درست ثابت ہو گئے تو نہ صرف عمران خان کی کرسی چھن جائے گی، بلکہ تحریک انصاف بطور جماعت بھی کالعدم قرار دی جا سکتی ہے، جس کے نتیجے میں اس پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے تمام سینیٹرز اور اراکین قومی و صوبائی اسمبلی بھی نااہل قرار پائیں گے۔ موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں کمیشن کی جانب سے اسکروٹنی کمیٹی کو 6 ہفتوں کی مہلت دیے جانے کے بعد اندازہ ہو رہا ہے کہ اب تحریک انصاف کے تاخیری حربے مزید نہیں چلیں گے اور اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچا کر تحریک انصاف کے مستقبل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکمران جماعت تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کیس میں اسکروٹنی کمیٹی کی جانب سے جمع کرائی گئی نامکمل رپورٹ مسترد کرنے کے بعد 6 ہفتوں کے اندر تحقیقات مکمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اپنے حکم نامے میں ای سی پی نے کہا کہ جمع کرائی گئی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ نہ تو مکمل تھی اور نہ ہی تفصیلی تھی۔ ای سی پی کا کہنا تھا کہ اسکروٹنی کمیٹی نے دونوں جماعتوں کے فراہم کردہ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے حاصل کردہ دستاویزات کی بنیاد پر نہ تو ریکارڈ کی جانچ پڑتال کی اور نہ ہی دستاویزات سے شواہد کا جائزہ لیا۔ کمیٹی کی سرزنش کرتے ہوئے ای سی پی نے کہا کہ کمیٹی کا یہ فرض اور ذمہ داری تھی کہ اس کے پاس دونوں جماعتوں کی جمع کرائی گئی ہر دستاویزات کی صداقت، حقیقت اور ساق کی جانچ پڑتال کی جاتی۔ ای سی پی نے مزید کہا کہ کمیٹی کے پاس دستاویزات کی تصدیق اور دیگر چیزوں کے لیے مناسب فورم، ذرائع اور افراد سے رابطہ کرنے کا اختیار تھا، لیکن کمیٹی نے اس سلسلے میں مناسب طریقہ کار کو اختیار نہیں کیا۔ اپنے سخت حکم نامے میں الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا کہ رپورٹ میں کوئی حتمی نتیجہ اخذ نہیں کیا گیا۔ ای سی پی کے مطابق یہ کہنا تکلیف دہ ہے کہ 28 سے 29 مہینے گزرنے کے باوجود اس کی ہدایات پر سختی سے عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ ساتھ ہی کمیشن نے کمیٹی کو تازہ جانچ پڑتال کرنے اور اسے جتنا جلد ممکن ہو رپورٹ جمع کروانے کا حکم دیا، لیکن اس میں 6 ہفتوں سے زائد کا وقت نہ لگے۔ 27 اگست کو اپنی رپورٹ مسترد ہونے کے بعد اسکروٹنی کمیٹی نے 21 ستمبر کے روز اپنا پہلا اجلاس کیا، جس میں اس کی رپورٹ پر الیکشن کمیشن کا متفقہ طور پر جاری کردہ حکم پڑھا گیا۔ چونکہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ 3.5 ہفتے پہلے سنایا تھا، اس لیے کمیٹی کے پاس اب وہ کام مکمل کرنے کے لیے 3 ہفتوں سے بھی کم وقت باقی بچا ہے۔ خیال رہے کہ اسکروٹنی کمیٹی یہی کام گزشتہ 2 سال کے عرصے میں نہیں کر پائی۔ دوسری جانب درخواست گزار اور پی ٹی آئی کے منحرف رکن اکبر ایس بابر نے الیکشن کمیشن کی جانب سے اسکروٹنی رپورٹ مسترد ہونے کی روشنی میں آگے بڑھنے کی غرض سے اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت کے لیے وقت طلب کیا۔ بعد ازاں ای سی پی نے اجلاس 24 ستمبر تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ کمیٹی کا مذکورہ اجلاس ایک متنازع نقطے پر ختم ہوا۔ اکبر ایس بابر نے مبینہ طور پر جعلی دستاویزات کی اسکروٹنی کی ساخت کے خلاف نوٹ جمع کروایا، جبکہ کمیٹی نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہدایت پر بینکوں سے موصول ہونے والی پی ٹی آئی کی بینک سٹیٹمنٹس کی تصدیق فراہم کرنے سے انکار کیا، جس پر اکبر ایس بابر نے نوٹ میں اس قسم کی جانچ پڑتال کو نظر کا دھوکہ اور پی ٹی آئی کے جمع کروائے گئے غیر مصدقہ اور جعلی دستاویزات پر ربر اسٹیمپ لگانے کی کوشش قرار دیا۔ درخواست گزار نے دعویٰ کیا کہ کمیٹی کی واضح ہدایات کے باوجود پی ٹی آئی کی فراہم کردہ 6 بینک سٹیٹمنٹس میں سے ایک کو بھی جانچ پڑتال کے لیے پیش نہیں کیا گیا۔ اکبر ایس بابر نے پی ٹی آئی کی جانب سے اسکروٹنی کے عمل سے سال 2013 کو نکالنے کے اقدام کو چیلنج کیا اور الزام لگایا کہ کمیٹی نے 2.5 سال کے عرصے میں ان کے جمع کرائے گئے ثبوتوں کی تیزی سے تصدیق کرنے کی کوشش نہیں کی۔ خیال رہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کیس نومبر 2014 سے زیر التوا ہے، جو اس پارٹی کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے دائر کیا تھا۔ خیال رہے کہ برسر اقتدار تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن میں نومبر 2014 سے زیر التوا فارن فنڈنگ کیس شیطان کی آنت کی طرح لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے اور 6 برس گزرنے کے بعد بھی وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جماعت تحریک انصاف کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی نہیں ہوئی۔
वाज़ेह रहे कि तहरीक इंसाफ के साबिक बानी रुकन अकबर एस बाबर की जानिब से फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि जमात की जानिब से गैर कानूनी गैर मुल्की फंड्स में तकरीबन $30 लाख दो ऑफशोर कंपनियों के जरिए इकट्ठा किए गए और ये रकम गैर कानूनी तरीके हुंडी के जरिए मशरिक वस्ता से PTI मुलाजमीन के अकाउंट्स में भेजी गई। इनका यह भी इल्ज़ाम था कि जो फंड्स बैरून मुल्क मौजूद अकाउंट्स हासिल करते थे उसे इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई सालाना ऑडिट रिपोर्ट में पोशीदा रखा गया। बाद अज़ां 1 साल से ज़ायद अरसे तक इस केस की समाअत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तख़ीर का शिकार रही थी, क्योंकि PTI की जानिब से अक्टूबर सन 2015 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई कि इसके अकाउंट्स की जांच पड़ताल से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रोका जाए, जिसके बाद फरवरी सन 2017 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दायरा इख्तियार पर जायजा लेने के लिए केस को दोबारा इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया और इसी साल 8 मई को इलेक्शन कमीशन के फुल बेंच ने इस केस पर अपने मुकम्मल इख्तियार का इजहार करते हुए कहा था कि PTI इस तरह के सबूत पेश करने में नाकाम रही कि दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर को पार्टी से निकाल दिया गया था और वो PTI के अकाउंट्स पर सवालात उठाने का हक खो बैठे हैं। इलावा अजीम मार्च सन 2018 में PTI के फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स के मामलात को देखने के लिए एक स्क्रूटनी कमेटी कायम की गई थी जो अब तक फॉरेन फंडिंग की तहकीकात कर रही थी और गुज़िश्ता माह ही स्क्रूटनी कमेटी ने इलेक्शन कमीशन में अपनी रिपोर्ट जमा करवाई, जिसे ECP ने मुस्तरद करके ताज़ा रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से कानूनी माहिरीन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट सन 2002 के मुताबिक शिक 15 का इस्तेमाल करते हुए तहरीक इंसाफ को बतौर जमात कालादम करार दे सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 61 और 62 भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ अगर इस केस में खुद को क्लियर ना करवा सकी तो ना सिर्फ बतौर जमात इसका वजूद ख़त्म हो जाएगा, बल्कि इस जमात से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर्स, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी अपने ओहदों से फारिग हो जाएंगे और यूँ तहरीक इंसाफ हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। वाज़ेह रहे कि सियासी जमातों को पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर सन 2002 के आर्टिकल 13 के तहत माली साल के इख्तिताम से 60 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन में बैंक अकाउंट्स की ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाना होती है, जिसमें सालाना आमदन, अखराजात, हासिल होने वाले फंड्स के ज़राए, असासे और वाजिबात शामिल होते हैं। इसके अलावा पार्टी का सरबराह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक सर्टिफिकेट भी जमा करवाने का पाबंद होता है, जिसमें ये इकरार किया जाता है कि तमाम माली तफसीलात दुरुस्त फराहम की गई हैं और कोई भी फंड किसी ममनुआ ज़राए से हासिल शुदा नहीं है। वाज़ेह रहे कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो सर्टिफिकेट जमा करवाया गया उसमें इस बात को छुपाया गया है कि तहरीक इंसाफ को किस किस ज़राए से पार्टी फंड्स मिले हैं। पार्टी के फंड्स के ज़राए ज़ाहिर न करने पर आर्टिकल 61 और 62 कोई भी अथॉरिटी इस्तेमाल कर सकती है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।